عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ یو ایس الیکشن 2024 کا جو رزلٹ آیا اس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی انٹری سیاست میں بھٹو کی سیاست کے خاتمے کے لیے کی گئی تھی۔ میثاق جمہوریت کی دستاویز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کی راہ میں اصل رکاوٹیں کہاں پیدا کی جاتی۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بعض رہنما وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو 1979 میں پی 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 کے بعض رہنماؤں نے ادا کیا۔ میثاق جمہوریت کی اصل شک پر عمل سے ہے، جس پر عمل درآمد کی ہمت وزیر اعظم شہباز شریف یا آصف علی زرداری میں نہیں۔ اس ٹائم کا شیڈیول وہی ہے جو گزشتہ پاکستان میں پچھلے سیاستدانوں کا بھی رہا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، 6 نومبر 2024۔ آج کا ٹاپک عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آج ہی کے دن یو ایس الیکشن 2024 کا جو رزلٹ آیا اس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی ایک امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے اور جیتتے ساتھ ہی وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ آج اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مارشاء اللہ لگنے کے کچھ عرصے بعد ضمانت پر رہا ہوئے تو جنرل ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو رہا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم کا شیڈیول وہی ہے جو گزشتہ پاکستان میں پچھلے سیاستدانوں کا بھی رہا تھا۔ تو اس حوالے سے لہٰذا سب سے پہلے پارٹی کے اندر اس کے قریب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کی پھانسی تک پی 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 کی سینٹرل کمیٹی نے احتجاج کی کوئی کال نہ دی۔ البتہ کچھ رہنماؤں این آر او یا ڈیل کی کوشش کرتے رہے، دوسری طرف جذباتی کارکن اور مقامی رہنما اپنے تئیں خود سوزی کرتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، یہاں تک کہ پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اب 45 سال سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو پھانسی کا انتظار ہو رہا تھا، اس لیے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو اور اپنی اہلیہ اور اپنی بیٹی کو خبردار کیا تھا کہ کن لوگوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں سے دور رہنا ہے۔ اس سب میں ایک سبق ہے۔ بھٹو سیاست کے طالب علم تھے اور بہت کم عمری ہی میں غالباً 32 سال کی عمر میں اقتدار کی ذمہ داریوں تک پہنچ گئے تھے، اور شاید انہیں اندازہ تھا کہ اس ملک کی سیاست میں انٹری کے لیے کس گیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی سیاست کا آغاز ماشاء اللہ مخالفت سے ہوا اور انہوں نے باپ کو پھانسی چڑھتے دیکھا تو طویل جلا وطنی دیکھی، واپس آئیں تو تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا، الیکشن میں کامیابی ملی، مگر اقتدار مشروط کر دیا گیا چند شرائط، جن میں افغان پالیسی کا تسلسل جاری رکھنا اور چند وزارتیں پارٹی سے باہر کی مرضی سے۔ اس سب کے باوجود وہ آخر میں شہید کر دی گئیں۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی انٹری سیاست میں بھٹو کی سیاست کے خاتمے کے لیے کی گئی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، جس میں وہ طرز سیاست بھی اپنایا گیا جس کے بغیر شاید ایک غیر سیاسی بزنس سے تعلق رکھنے والے میاں صاحب کو مقبولیت نہیں مل سکتی تھی۔ یعنی ایک لسانی نعرہ، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ پھر ہم نے میاں صاحب کا عروج بھی دیکھا، 2/3 اکثریت کے باوجود اقتدار سے بے دخلی بھی، اور پھر عمر قید اور سزا میں اضافے کی اپیل بھی دائر ہوئی۔ اس دوران ان کے رہنماؤں کا طرز عمل بھی کم و بیش وہی رہا جو بھٹو کی پھانسی کے وقت پی 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 کے رہنماؤں کا تھا۔ میثاق جمہوریت کی دستاویز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کی راہ میں اصل رکاوٹیں کہاں پیدا کی جاتی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے ہی اس میثاق میں بنیاد فراہم کی گئی۔ 2008 سے 2024 تک انہی قوتوں کو مزید طاقت دی گئی اور آج بھی دی جا رہی ہے جن کے خلاف مفاہمت کے لیے میثاق کیا گیا تھا۔ ان دونوں جماعتوں کے اس طرز سیاست اور خراب طرز حکمرانی نے جنم دیا ایک تیسری آپشن کو، جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ بھی میاں صاحب کی طرح سیاسی نہیں تھے، مگر شاید وہ وائڈ لیڈر رہا جو سیاست سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میڈیا کی فرنٹ پیج سٹوری رہا۔ اس وقت کے مقتدرہ کے اہم کردار جنرل حمید گل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور دیگر نے بھی، کیونکہ وہ میاں صاحب اور بی بی کی سیاست اور طرز حکمرانی سے ناراض تھے۔ مگر عمران کی سیاسی اٹھان میں 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت، شوکت خانم کینسر ہسپتال کا قیام اور پی 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 مسلم لیگ کی آپس کی لڑائی، خراب طرز حکمرانی اور مبینہ کرپشن کی ان گنت کہانیوں کو بھی بڑا کمال ہے۔ عمران خان نے 2011 کے بعد جس تیزی سے مقبولیت حاصل کی، اس کا اندازہ شاید مقتدرہ کو بھی نہ تھا، اور وہ ہماری سیاسی تاریخ کا شاید واحد سیاستدان ہے جس نے نہ صرف جرنیلوں اور ججوں کے گھروں میں جگہ بنائی، بلکہ جس طبقے میں اسے لازوال پذیرائی ملی وہ نوجوان اور خاندان تھے جن کا 40% آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم نواز شریف اب بھی پنجاب میں مضبوط تھے اور انہوں نے 2013 میں بھی کامیابی حاصل کی، بلکہ
2016 میں پاناما لیک کے بعد نااہلی اور سزا کے بعد بھی جب عمران خان کے لیے رستہ ہموار تھا تو 2018 میں اسے سادہ اکثریت نہیں ملی اور اس وقت کی مقتدرہ نے کراچی سے پہلے پی ٹی آئی کی نشستوں میں اضافہ کروایا اور پھر ایم کیو ایم باپ پارٹی اور جنوبی پنجاب محاذ کے ذریعے عمران خان کی حکومت بنی. تاہم ان کے طرز حکومت میں واضح طور پر نا تجربہ کاری نظر آئی، خاص طور پر پنجاب میں، اور جلد وہ مقبولیت کھونے لگے. انہوں نے زیادہ توجہ اپنی سیاسی مخالفین کو گرفتار کروانے پر دی، اچھی گورننس نہیں کی، اور عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی اور عدم اعتماد ان کے جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی رکھنے پر اختلافات سے ہوا، کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کا ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے. ان کے اقتدار میں بھی 1.5 سال باقی تھا اور مقبولیت کم ہو رہی تھی، مگر 10 اپریل 2022 کے بعد انہوں نے جو حمایت حاصل ہوئی اس کی بڑی وجہ شہباز شریف حکومت کے 16 ماہ تھے جس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. تو عمران خان کی مقبولیت کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا. اس دوران اس نے پنجاب کے اور کے پی کے اپنی حکومتوں کو ختم کر کے بڑی غلطی کی. اس سب کے باوجود اب وہ پنجاب کا بڑا لیڈر بن چکا تھا اور نواز شریف گراؤنڈ کھو چکے تھے، جس کا اندازہ انہیں اپنی واپسی پر ہوا. 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو عمران خان نااہل تھے اور جیل میں 9 مئی کے بعد پارٹی قیادت گرفتار تھی اور زیر زمین بھی. الیکشن نشان بھی آخری وقتوں میں لے لیا گیا. یہ شاید تاریخ کا وہ واحد الیکشن ہے جو نہ پارٹی نے لڑا، نہ لیڈر نے، بلکہ ووٹروں نے، اور پہلی بار جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدوار کو کامیابی ملی. کسی بھی معاشرے میں ووٹ کو عزت دو گی، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ اس بات کی غمگازی کر رہا تھا کہ وہ آزادانہ انداز میں حکومت نہیں کر سکتے تھے. اس وقت ہم ایک سول مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں. فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. 90 روز تک بنا وارنٹ گرفتاری بھی ہو پائے گی. عین ممکن ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ہی مقدمے چلیں. اعلیٰ عدلیہ کا تو ہمیشہ کردار مشکوک ہی رہا، مگر اس کا جواب 26ویں آئینی ترمیم نہیں، میثاق جمہوریت کی اصل شک پر عمل سے ہے، جس پر عمل درآمد کی ہمت وزیر اعظم شہباز شریف یا آصف علی زرداری میں نہیں. بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بعض رہنما وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو 1979 میں پی 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 کے بعض رہنماؤں نے ادا کیا اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں نے کیا. اب 9 مئی کے بعد 9 نومبر آ رہا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ایک بار پھر کفن پہن کر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حکومت کے خاتمے اور اسے دفنانے کے لیے اب صوابی کے جلسے میں کیا اعلان ہوتا ہے انتظار رہے گا. کسی بھی جمہوری معاشرے میں مقبولیت جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، اور وہ فیصلے عمران خان کے حق میں آیا. یقین نہیں تو دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. عام انتخابات نہیں تو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سول مارشل لا مسئلے کا حل نہیں، اس لیے اس سے لیڈر ختم نہیں ہوتے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.